اگر آپ کو بھی یہ خوش فہمی ہے کہ پاکستان سے کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ موسٹ نمبر آف کرونا کیسز کی دوڑ میں پاکستان نے ایران اور اٹلی جیسے سنجیدہ حالات والے ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جہاں ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا رک سی گئی، وہیں دوسری طرف تعلیمی ادارے بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھے اور انہیں بھی بند کرنا پڑا۔ اینڈ بائی دا منتھ فیب اینڈ مارچ almost 192 countries had closed their educational institute and no educational institute was open for the students. And all of a sudden 1.6 billion students اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے دور ہو گئے with having no idea کہ یہ سب کب ٹھیک ہوگا۔ اب اس اسکول کلوجر کے نتیجے میں گلوبل لٹریسی پر ایز اے ہول کافی ہیوی امپیکٹ دیکھنے میں آیا ہے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کی جو لٹریسی ہے، جو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ کافی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اب یہاں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ لٹریسی ہوتی کیا ہے۔ لٹریسی بیسیکلی کسی بھی 7 سال یا 7 سال سے بڑے شخص کی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ اب اس اسکول کلوجر کی وجہ سے اسپیشلی کلاس KG 1 اور 2 کے اسٹوڈنٹس کی جو لٹریسی تھی، جو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت تھی، وہ کافی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بچہ جس نے ابھی ریسنٹلی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اس کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں اگر اتنا بڑا گیپ آ جائے تو اس کی تعلیم کے اوپر، اس کی لٹریسی کے اوپر اثرات تو پڑتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں فیس کیا جا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، شاید تعلیم ہماری ترجیحات کی فہرست کے اندر کافی نیچے آتی ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے اندر 40% بچے جنہیں اسکول جانا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہیں، اور ان کے علاوہ جو 60% بچے اسکول جاتے بھی ہیں ان میں بھی سیکھنے کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے۔ اور اگر لٹریسی ریٹ کمپیریزن کیا جائے تو اس میں ہم نیپال، نائجیریا، سوڈان اور بھوٹان سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب یہ لٹریسی ریٹ کم ہونے کی کچھ ریزنز ہیں، کچھ فیکٹرز ہیں، جن میں سب سے بڑا فیکٹر غربت ہے، پاورٹی، کہ پاکستان کے اندر 25% لوگ سطح غربت سے، پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور لامعلہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور اس سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی غربت میں ظاہر پاکستان میں اضافہ ہی ہوا ہے، جس کے بعد اب خدشہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان کا لٹریسی ریٹ اور زیادہ نیچے ہی گرے گا، اور جب غربت زیادہ ہوگی، لٹریسی کم ہوگی، تو پاکستان کے اندر یہ کسی بھی ملک کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے یہاں کرائم کا ریشیو بڑھ جاتا ہے، جرائم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، کرونا اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مسائل جتنے بھی ہیں یہ پوری دنیا فیس کر رہی ہے، کہ بچے جتنے زیادہ وقت کے لیے اسکول سے باہر رہیں گے اتنا ہی زیادہ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے، اتنی زیادہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز سے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے تمام سنجیدہ ممالک نے جب اسکولز بند کیے تو انہوں نے ڈسٹنس لرننگ کے کانسیپٹ پر مبنی ڈیجیٹل کلاسز اور ورچوئل لرننگ کے تھرو اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو بزی رکھا، مصروف رکھا، اور ان تمام ممالک کو ایسا کرنے میں کوئی خاص دشواری بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ آلریڈی یہ ڈسٹنس لرننگ، ورچوئل کلاسز اور آن لائن کلاسز کے کانسیپٹ کو فالو کر رہے تھے، تو وہ آٹومیٹکلی جب ان کے اسکولز بند ہوئے وہ آن لائن کلاسز کے اوپر شفٹ کر گئے۔ پر جب پاکستان کے اندر یہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کی گئی تو وہ بری طرح سے فیل اینڈ فلاپ ہو گئی، جس کے بہت سارے ریزنز ہیں، وہ میں آلریڈی ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ اور جو ادارے آن لائن کلاسز میں کامیاب بھی ہوئے پاکستان میں، وہ بھی اپنی خود کی ایکسٹرا ایفرٹس کی وجہ سے کامیاب ہوئے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آن لائن کلاسز کے نام پر یا ڈسٹنس لرننگ کے نام پر جو اقدامات کیے گئے ان میں صرف ایک ٹیلی اسکول PTV کے اوپر سٹارٹ کر دیا گیا، جو کہ بظاہر ایک غیر سنجیدہ قدم نظر آتا ہے۔ ہاؤ could you launch a tele school when you are not having a national curriculum, uniform national curriculum؟ آپ کے سندھ کے اندر ایک الگ کریکولم پڑھایا جاتا ہے، پنجاب میں کچھ اور ہے، بلوچستان میں کچھ اور ہے، تو جب آپ کا نیشنل کریکولم سیم نہیں ہے تو آپ کی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیلی اسکول سے آپ کی ڈسٹنس لرننگ پوری ہو جائے گی؟ پاکستان کے اس اسٹیپ کا مذاق اڑاتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے، ان دا ورلڈز 5th موسٹ پاپولس کنٹری ڈسٹنس لرننگ از اے ٹیلی ویژن چینل۔ خیر، آفٹر آل دیس سچویشنز اسکولز کھول دینا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھول دینا ناگزیر ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ سخت SOPs کے ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو کھول دیا جائے۔ ویل وی کین جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ، کیونکہ دنیا ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہی ہے۔ پری کرونا ورلڈ اور پوسٹ کرونا ورلڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح تعلیم بھی پوسٹ کرونا ایجوکیشن پری کرونا ایجوکیشن سے مختلف ہونے والی ہے،
اور ایسی سچویشن کے اندر ہمیں الٹیمیٹلی یہ چاہیے کہ ہم اپنا ایجوکیشنل کریکلم کو اپڈیٹ رکھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے آگے لے کر چلیں۔ خیر باتیں بہت ساری ہیں، وہ کسی اور وقت کریں گے کیونکہ وقت کم ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے